اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ایک جامع دین بنایا ہے، اور یہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اس میں صرف مردوں کے حقوق نہیں بیان کیے گئے بلکہ اس میں عورتوں کے لیے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کی جو حالت تھی اس کا کوئی مقام نہ تھا، اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بعض مذاہب میں اس کو دفن کر دیا جاتا تھا اس کے شوہر کے ساتھ۔ بادشاہ جب مرتا تھا اس کی تمام بیویاں اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھی، زندہ جلا دی جاتی تھی۔ پھر اسلام آیا، اسلام نے عورت کو مقام دیا اور اس کو مرد کے لیے عزت بنایا، اس کو مرد کے لیے فخر کا سبب بنایا، بیٹی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، اور اس کو مرد کے لیے قیمتی خزانہ بنایا، اور مرد کو کہا کہ وہ اس خزانے کی حفاظت کرے۔ مرد کو اس کے لیے پہرہ بنایا اور کہا کہ وہ اس کے لیے کما کے لائے۔ بیٹی ہے تو گھر میں کھائے، باپ کما کے لائے۔ ماں ہے تو بیٹا ہے تو کما کے لائے، گھر میں بیٹھ کے کھائے۔ بیوی ہے تو شوہر ہے تو وہ کما کے لائے، گھر میں بیٹھ کے کھائے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے احکامات اتارے، ان کو جو برقع دیا، ان کو جو پردہ دیا، تو یہ ان کے لیے شان کا سبب بنا، نہ کہ ان کے لیے اہانت کا سبب بنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں عورتوں کی اس صورت کا، جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا ہے، اور جہاں عورت کے اپنی پردے کو بیان کیا ہے عورت کے لیے، اس صورت کا نام سورہ نور رکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پردہ عورت کے لیے نور ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ خرجت من بیتها، کوئی بھی عورت جو اپنے گھر سے نکلتی ہے، استعطرت، اور وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، فہیہ زانیہ، وہاں پر آتا ہے فہیہ کذا و کذا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے فہیہ زانیہ، تو وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے، برائی کی دعوت دینے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے لیے پردے کو ایک امتیازی شان بنایا ہے۔ مرد کے لیے جیسے داڑھی میں حسن رکھا ہے، اسی طرح عورت کے لیے وہ پردے میں اس کا حسن چھپایا ہے، اور مرد کو کہا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ لہذا عورت کے لیے یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی، آپ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ اپنے گھر والوں کو جو کہ امہات المؤمنین ہے، باوجود اس کے پردے کا حکم ہے، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر چادریں ڈالیں، اپنے چہروں کو چھپائیں۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو بخاری شریف کے اندر حدیث افک ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی تھیں اور وہ صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غالباً ان کا نام ہے، تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، انہوں نے، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں، مجھے پہچان لیا دیکھ کر، کیوں استرجاع انہوں نے کہا، تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور مجھے دیکھ کر پہچان لیا، کیوں کہ پردے کے نزول سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو چہرے کا پردہ یہ تمام مجامع الحسن ہے، ساری حسن کو جمع کرنے والا ہے۔ چہرے تاثرات دیتا ہے کہ یہ خوش ہے، ناراض ہے، کیسی ہے، چہرے سے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلانی عورت جا رہی ہے، یہ زینب ہے، فاطمہ ہے، چہرے سے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ لہذا چہرے کا پردہ شریعت کے اندر ضروری ہے، چہرے کو چھپانا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ اپنی چہروں پہ چادریں ڈال کے چلیں۔ تو اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کے اندر اپنی زندگی گزاریں اور اپنے اوپر پردے کو واجب قرار دیں، اسی میں ان کے لیے دنیا آخرت کا حسن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رخ پر چلنے کی
اور دین کو پر التزام کرنے کی، اس کے واجبات، اس کی سنت اور اس کے تمام جو اللہ کے نبی کے احکامات، اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ کے احکامات ہیں، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔